سورہ احزاب آیت نمبر 38۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے پچھلی آیت میں جو منہ بولے بیٹے کی بیوی کے بارے میں سارے اصول دیکھے، جس سے کنٹینیو ہوتی ہے بات کہ ما کان علی النبی، نہیں ہے نبی پر، من حرج، کوئی گناہ، کوئی تنگی، فیما فرض اللہ لہ، ان معاملے میں جس کو اللہ نے حلال کر دیا ہو۔ آپ دیکھیں کہ اب یہ بھی بات صرف نبی سے ہو رہی ہے، لیکن یہ بات ہم سب کے لیے ہے، انفارمیٹو بھی ہے، میسج بھی دیا گیا ہے کہ سگے بیٹے کی بیوی ایک شخص پر حرام ہے جس کو سسر اور بہو کا رشتہ کہا جاتا ہے، سگے بیٹے کی بیوی۔ لیکن اگر منہ بولے بیٹے کی بیوی ہے اور اگر اس نے اس سے تعلق کو ختم کر لیا ہے تو پھر اس شخص پر وہ عورت حلال ہوتی ہے۔ اور یہ ہم نے آپ سے کہا تھا پچھلی آڈیو میں بھی کہ یہ اللہ فرماتے ہیں کہ صرف امت محمد میں یہ نہیں بتایا گیا، یہ پچھلی امتوں میں بھی یہ جائز تھا۔ اللہ فرماتے ہیں سنت اللہ، یہ اللہ کا دیا ہوا طریقہ ہے، فی الذین خلو من قبل، ان لوگوں میں جو گزر چکے اس سے قبل بھی، وکان امر اللہ قدرا مقدورا، اور اللہ کے ہر کام بڑے بیلنس کے ساتھ ہوتے ہیں، ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر ہوتا ہے کہ کس سے شادی جائز ہے اور کس سے شادی حرام ہے۔ یہ تمام باتیں اللہ نے قرآن میں بڑے ڈیٹیل اور بڑے واضح انسان کو بتائی ہے۔ سمجھنے والی آنکھیں اور ذہن ہونا چاہیے، یعنی اس میں کلیئر ہو گئی بات۔ اب آپ دیکھیں گے کہ بات ہو رہی ہے کچھ اس طرح سے کہ الذین یبلغون رسالات اللہ، وہ لوگ جو پہنچا دیتے ہیں اللہ کے پیغامات کو ایز اٹ از پہنچا دیتے ہیں، کیونکہ آگے آ رہا ہے وَيَخْشَوْنَهُ، اور وہ ڈرتے ہیں اس اللہ سے، وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهُ، اور نہیں وہ ڈرتے ہیں کسی ایک سے بھی سوائے اللہ کے۔ غور سے دیکھیں اس آیت میں کیا لکھا ہوا ہے۔ وہ لوگ جو اللہ کے پیغامات، اللہ کی آیتوں کو اس طرح سے پہنچاتے ہیں کہ یقیناً اس کو پہنچانے میں کوئی تھریٹننگ، کوئی ڈر، کوئی لوگوں کو بڑا گرا گزرنا کہ جی باپ داداؤں کے طریقوں سے ہٹ کے چل رہا ہے یا علماؤں کے خلاف جا رہا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ بھی اللہ کی آیتوں کو، اللہ کے پیغامات کو بغیر خوف و خطر کے لوگوں تک پہنچا دیتے ہیں، آپ دیکھیں کہ یہ سینس ہی کیوں ڈیولپ ہوا کہ بغیر خوف و خطر کے ان کو صرف اللہ کے علاوہ کسی سے ڈر نہیں لگتا۔ یعنی اس سے کلیئر ہوئی بات کہ جو اللہ فرماتے ہیں کہ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، کہ اس قرآن کے ساتھ جہاد کرو، بڑا جہاد، کیونکہ ہمارے آس پاس اس قدر جہالت ہے، اور وہ بھی ان لوگوں کے ہاتھوں اور ان لوگوں کے ذریعے جو کہ ہمارے بڑے ہوتے ہیں، خاندانی بھی اور علماء طبقہ بھی، کئی علماء سو، ہم سب کی بات نہیں کر رہے ہیں، سارے ماں باپ بھی برے نہیں ہوتے، سارے لوگ بھی برے نہیں ہوتے، سارے علماء بھی برے نہیں ہوتے، لیکن جو برے ہیں سو برے ہیں، اور ان کے آگے ہم کو جہاد کرنا پڑے گا۔ اور اس وقت میدانی جہاد نہیں، زبان سے لوگوں تک بات کو پہنچانا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، اور جو اللہ فرما رہے ہیں ان کو پہنچانے سے تھوڑی اذیت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مینٹلی پریپیئر کر رہے ہیں کہ جب تم اللہ کی آیتوں کو پیورٹی کے ساتھ لوگوں تک پہنچاؤ گے تو کچھ اذیت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور آپ نے پچھلی آیت میں بھی دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہ نہیں رہے تھے کہ یہ معاملہ ہو کہ زید بیوی کو چھوڑے اور وہ ان کے منہ بولے بیٹے ہیں اور وہ اس کی بیوی سے شادی کریں، کیونکہ انہیں کئی جواب دینے پڑ جاتے۔ لیکن اللہ فرما رہے ہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ پھر ہم نے یہ بھی بات آپ کو پچھلی آڈیو میں ڈسکس کی تھی کہ اگر
آپ نے کوئی بات نہیں سنی اور وہ اللہ کی کتاب میں ایگزسٹ ہے تو آپ کا سننا یا نہ سننا کوئی ویلیو نہیں رکھتا. آپ کے اگر علماؤں نے ان چیزوں کی طرف نشاندہی نہیں کی ہے، آپ کے ماں باپ نے ان چیزوں کی طرف اگر نشاندہی نہیں کی ہے اور وہ قرآن میں وہ بات حلال ہے، موجود ہے، تو آپ کا نہیں سننا کوئی ویلیو نہیں رکھتا. تو اس سے پتہ چلا کہ کئی زمانے میں، کئی دور میں، کئی جگہ باتیں اس طرح سے پردوں میں چھپ جاتی ہیں کہ انسان جب سنتا ہے تو وہ بتانے والے کے در پہ کھو جاتا ہے کہ اس نے وہ بات کیوں کی جو اس نے تواتر اجماع سے کہیں سنی ہی نہیں. اور یہ میرا اور آپ کا ایک امتحان ہے کہ اگر ہم نے اللہ کی کتاب سے وہ بات دیکھی ہے اور جو کہ ہمارا حق بنتا ہے کہ گویا کسی عورتوں کی نمازیں ضائع نہ ہوں، جو کہ آج کے دور میں آپ دیکھیں عورتوں کو کس طرح سے کھلم کھلا فتوے ملے ہوئے ہیں کہ جی مخصوص ایام میں عورتیں نماز نہیں پڑھیں گی. آپ قرآن سے وہ ثابت کر دیں. میں بلکہ آپ سے اصلاح چاہتی ہوں کہ آپ قرآن سے ثابت کر دیں کہ کہاں پر آ رہا ہے کہ نماز کسی وقت بھی کسی کے لیے مؤخر ہے، علاوہ ان لوگوں کے جن کا دماغ کام نہ کرتا ہو، جو استغفر اللہ پاگل ہوں، سکارا ہوں، جو کوئی بات نہ سمجھتے ہوں. استغفر اللہ، اللہ ہم سب کو پاگل ہونے سے بچا لے کہ ہم پر نماز معاف ہو جائے. نہیں تو آپ نماز ہی کے ٹاپک کو دیکھ لو اور بھی کئی ٹاپکس پر جب کبھی آپ چاہیں گے تو ہم ڈسکس کرنے کو تیار ہیں کہ کون کون سی چیزیں آج کے دور میں گم ہو چکی ہیں جبکہ وہ قرآن سے ایسے ایگزسٹ کرتی ہے لیکن عام عوام اس کو نہیں جانتی. اور یہ ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کو لوگوں تک پہنچائے، چاہے وہ کسی پر کتنی بھی گراں گزرے. اور یہ ہم سب کو اپنی اپنی پریزنٹیشن اس دنیا میں دے کر جانی ہے کیونکہ ہمیں موت سے پہلے اپنا یہ اسائنمنٹ اللہ کے حوالے کرنا پڑے گا. تو جناب اللہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو پہنچاتے ہیں اللہ کے پیغامات کو اور وہ ڈرتے ہیں اس اللہ سے اور نہیں وہ ڈرتے ہیں کسی ایک سے بھی سوائے اللہ کے، یعنی کلیئر بات بتا دیتے ہیں. وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، تو اللہ بھی ان کے لیے کافی ہوں گے، کافی ہیں اللہ ہی محاسبے کے بھی لحاظ سے. پھر آگے بات آتی ہے وہی جو چل رہی تھی منہ بولے بیٹوں کا ٹاپک جو چل رہا تھا کہ اور کلیئر اب کر دیا گیا کہ ما کان محمد، نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابا احد من رجالکم، باپ کسی ایک کے بھی تمہارے مردوں میں سے. یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں ویسے بھی اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی بیٹا نہیں تھا، کہ وہ کسی میل کے، کسی لڑکے کے باپ ہوں. تو نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم باپ کسی ایک بھی تمہارے مردوں میں سے، ولیکن اور لیکن وہ رسول اللہ ہیں، اللہ کے پیغام پہنچانے والے ہیں، وخاتم النبیین، اور نبیوں کے جو ایک سلسلے کو ختم ان کی ذات کے ساتھ اللہ نے اپنے پلان کو، جو نبیوں کے بھیجنے والا پلان تھا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اینڈ ہوا. تو اس کو ہم سیل کہتے ہیں کہ جی اللہ نے اب نبیوں کے سلسلے کو اختتام کیا. جو آدم علیہ السلام سے چل رہا تھا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اینڈ ہوا. اور آپ کو پتا ہے کہ آج کل قادیانیوں کے بارے میں کتنا ڈسکشن چل رہا ہے اور وہ یہیں پر آ کر ساری بات بنتی ہے کہ ہمارے لیے بالکل کلیئر ہے یہ آیت کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی رسول، کوئی نبی نے نہیں آنا. یہ الگ بات ہے کہ جی رسول نبی کے درمیان کون کون سے فرق کرتے ہیں، لیکن اگر ہم سمپلی یہ بات کریں کہ آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جو وحی کے سلسلے تھے وہ چلے ہیں، اور اس کے بعد کوئی رسول، کوئی نبی نے نہیں آنا ہے. یہ ایک ایمان
قرآن کے مطابق مجھ کو اور آپ کو طے کرنا پڑتا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتے ہیں کہ کیوں اختتام ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، یہ بات واضح ہو گئی، اور وہ اللہ ہی علم رکھتے ہیں کہ اس کے بعد اب کوئی نبیوں کے اور رسول کے سلسلے نہیں چلیں گے۔ اسی کے ہی ساتھ آگے اور یہ بات بتائی جاتی ہے کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والوں، اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کو یاد کرو، اللہ کو یاد رکھو۔ دونوں باتیں آپ کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، ہم نے اس سے پہلے بھی کہا کہ ہم خود بھی تسبیحات کے عادی ہیں، لیکن اللہ کو ہر فیلڈ میں یاد رکھنا وہ بڑی بات ہے۔ یعنی ایک تو اللہ کا ذکر کرنا اپنی زبان سے، جو کہ سب سے بڑی چیز نماز ہے۔ اس کے علاوہ بھی ہم نماز سے ہٹ کر اللہ کو اپنی زبان سے یوں ہی بھی یاد کرتے ہیں، لیکن اللہ کو یاد رکھنا ہر فیلڈ میں، چاہے کہ آپ بزنس کر رہے ہوں، گھر میں ہوں، آفس میں ہوں، شادی ہو، بیاہ ہو، میت ہو، جو بھی کچھ ہو، اپنے بچوں میں ہوں، اپنے بڑوں میں ہوں، تجارت ہو، حرام حلال کا خیال رکھنا، گناہ ثواب کا خیال رکھنا، تقوی کو ملحوظ رکھنا، یہ ہے اللہ کو یاد رکھنا۔ تو اللہ فرماتے ہیں اللہ کو یاد رکھا کرو، بے انتہا بہت کثرت سے اللہ کو یاد رکھا کرو، وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور تسبیح بیان کرو اس خدا کی۔ اور آپ کو پتہ ہے تسبیح کا دوسرا معنی کیا ہوتا ہے؟ کام میں لگے رہو اس اللہ تعالیٰ کے۔ ایکچولی تسبیح دیکھیں آپ، کنٹے اور دانے گرنے کو کہتے ہیں۔ دانے والی چیز کو جو کنٹینیوشن میں دانے لگے ہوئے ہوں، اس کو آپ اور میں تسبیح کہتے ہیں۔ تو ہر پل کنٹینیوشن کے ساتھ اپنے رب کے کام میں لگے رہو، صبح بھی اور شام بھی۔ صبح شام کو بھی ہم کنسیڈر کرتے ہیں کہ آل دا ٹائم، یعنی کنٹینیوشن میں آنکھ بھی کھلے تو آپ کو اللہ یاد ہو، سو رہے ہوں تو اللہ یاد ہو، پورے دن میں اللہ کی ذات تمہارے لیے سب سے عزیز ہو اور اللہ کا پیغام پہنچاؤ۔ اللہ کا پیغام اسی وقت پہنچا سکتے ہو جب علم حاصل کرو گے اللہ کی کتاب کے ساتھ، پیورٹی کے ساتھ، اور ڈرنے کی تو کوئی ضرورت نہیں۔ جس نے ہمیں پیدا کیا وہی ہمیں سپورٹ کرے گا۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ موت کا عقیدہ ہمیں دیا گیا کہ وہ وقت مقرر پر آنی ہے۔ کئی نبیوں نے، صحابہ کرام نے، اللہ کی راہ میں آج بھی فوجیوں نے کس قدر لڑا ہے اور لڑتے ہیں، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ میدان میں لڑتے ہوئے بھی موت بستر پر ہی آتی ہے اور غازی بن کر بندہ اپنے گھر کو پھر جاتا ہے۔ یعنی اس سے بڑا عقیدہ اللہ کیا دیں گے؟ تو ڈرنا تو ہے ہی نہیں نا اللہ کے معاملے میں بات کرتے ہوئے۔ ہم دلیل پر بات کر رہے ہیں، آپ کو ہم سے اچھی دلیل آتی ہے، آپ ہماری اصلاح کر دیں۔ کسی بھی معاملے میں نہ مجھے برا لگانا چاہیے نہ کسی اور کو۔ تو جناب اللہ فرماتے ہیں، ایک اور بڑی پیاری آیت آ رہی ہے، سمجھنے والی، بڑا انٹلیکچول پوائنٹ ہے۔ کیونکہ دیکھیں ہمارے یہاں جو ایک آیت بہت مشہور ہے، جو کہ ابھی آپ کو آگے آیت نمبر 56 میں بتائی جائے گی، جبکہ اس وقت آپ ہیں 42 آیت پر۔ آپ کو 56 آیت جو کہ بہت نون ہے ہم سب کے لیے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے وہ صلی بھیجتے ہیں، یصلون، وہ صلی بھیجتے ہیں، وہ رحمتوں کی دعا، وہ رحمت بھیجتے ہیں علی النبی، نبی پر۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے وہ رحمتوں کا نزول کرتے ہیں اپنے نبی پر۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی رحمتوں کی دعا بھیجو، سلامتی کی دعا بھیجو، جس کو ہم اپنی اردو کی زبان میں درود کہتے ہیں، جبکہ یہ اردو کا لفظ نہیں ہے۔ درود ایک فارسی کا لفظ ہے، اور ہم اس کو اللہ کے نبی پر جب بھی ہم دعا دیتے ہیں ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد،
یہ ایک دعا ہے جو ہر ایک کے ذمے ہے کہ وہ اپنے نبی کے لیے ضرور دعا کرے گا، اور صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں، تمام انبیاؤں کے لیے بھی دعا کرے گا، کیونکہ قرآن کہتا ہے لا نفرق بین احد من رسلہ، نہیں ہم فرق کریں گے درمیان کسی ایک رسول کے بھی۔ تو جب آپ کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد، تو میں سمجھتی ہوں ہم سب کو کہنا چاہیے کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وسلام علی المرسلین۔ آپ کو یہ دعا قرآن بھی سکھاتا ہے کہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آپ نے یہ قرآن میں پڑھی ہے دعا کہ اللہ ہمیں کہتے ہیں کہ ایسے کہا کرو وسلام علی المرسلین، سلامتی ہو تمام رسولوں پر۔ تو اس لیے جب کبھی بھی آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کریں تو تمام انبیاؤں کے لیے بھی میں سمجھتی ہوں ہمیں فوراً دعا کرنی چاہیے، کیونکہ ہمیں قرآن سے حکم مل رہا ہے کہ تم کسی میں بھی فرق نہیں کرو گے، تمام انبیاء تمہارے لیے معتبر ہیں اور برابری کا درجہ رکھتے ہیں۔ تو جناب میں نے آپ کو یہ آیت اس لیے بتائی اس وقت، آیت نمبر 56 کی، کہ جب اللہ اور اس کے فرشتے بھی نبی پر رحمت نازل کرتے ہیں تو اے ایمان والوں تم بھی رحمتوں کی دعا بھیجو اس نبی پر، وسلموا تسلیما، اور فرما برداری کا اظہار کرو، انتہائی فرما بردار۔ یعنی ہم نے تو اس کو سلام لیا کہ سلام بھیجو ان پر، سلامتی، یہ بھی ترجمہ ہو سکتا ہے کہ ان پر سلامتی کی بھی دعا دو، ان پر رحمت کی بھی دعا دو، اور اس کا دوسرا ترجمہ آتا ہے وسلموا تسلیما، اور اس نبی پر جو اتاری ہوئی وحی ہے اس کے مطابق وسلموا تسلیما، اس بات کے آگے سرینڈر ہو جاؤ، اپنے سر کو خم کر دو، اپنے آپ کو سبمٹ کر دو اللہ کے آگے۔ یہ پورے ترجمے سارے جا سکتے ہیں، آپ کسی سے بھی پوچھ سکتے ہیں۔ میں نے وہ آیت آپ کو کیوں بتائی، کیونکہ اس وقت آپ پڑھیں گے آیت نمبر 43 میں آپ نے پڑھنا ہے کہ هو الذی یصلی علیکم، وہ ذات پاک تم پر بھی صلی بھیجتا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے فرشتے وہ بھی صلی بھیجتے ہیں نبی پر۔ اور ادھر اللہ تعالی مومنوں کے لیے کہتے ہیں هو الذی یصلی علیکم، وہ ذات پاک تم پر بھی، تم مومنوں پر بھی صلی بھیجتا ہے، وملائکتہ، اور اس کے فرشتے بھی تم مومنوں پر بھی صلی بھیجتے ہیں، یعنی رحمتوں کے نزول تم پر بھی کرتے ہیں۔ اور وہ رحمت کس چیز سے کنسیڈر کی جائے گی؟ آگے کی آیت کو دیکھیں، لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، وہ تم پر رحمت اس لیے بھیجتے ہیں تاکہ وہ نکالے تم کو اندھیروں سے اجالے کی طرف۔ اس سے کیا آپ نے سمجھا؟ جو میں نے تو کیا سمجھا کہ وہ تم پر رحمتیں بھیجتا ہے اپنی کتاب کو نازل کر کر، اور بات ہو رہی تھی خاتم النبیین کی، بات ہو رہی تھی الذین یبلغون رسالات اللہ کی، کہ وہ لوگ جو اللہ کے پیغامات بلا خوف و خطر، کلیئر پیورٹی کے ساتھ لوگوں تک پہنچا دیتے ہیں، انہیں کوئی ڈر نہیں لگتا کہ اللہ کی کتاب پیورٹی کے ساتھ پہنچانے میں کیا میرا نقصان ہوگا۔ مطلب یہ بات تو سوچنے کی بھی نہیں ہے۔ وہ ٹھیک ہے کہ آپ کو گراں گزرے، اگر آپ نے نہیں سنی اس لیے تو سن لو، اگر آپ نے نہیں سنی تو سن لو، ناراض ہونے کی کیا بات ہے؟ تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ جو پیورٹی کے ساتھ اللہ کے پیغامات پہنچاتے ہیں انہیں کسی سے کوئی ڈر نہیں لگتا، اس سوائے اللہ کے کسی سے نہیں ڈرتے کہ آگے بات کو وہ ایز اٹ از پہنچاتے ہیں، کیونکہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو وحی کے لیے سلیکٹ کیا گیا تھا۔ یہاں پر نبیوں کا اور رسول کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، تو اے ایمان والوں اللہ کو کثرت کے ساتھ یاد کرو، اللہ تم پر بھی رحمتوں کا نزول کرے گا، اس کے فرشتے اس کے حکم سے تم پر رحمتوں کا نزول کریں گے تاکہ وہ نکالے تم کو اندھیروں سے اجالے کی طرف۔
اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ اس کے علم میں بھی برکت دے دیتے ہیں، اللہ اس کو روشنی بھی نصیب فرماتے ہیں، اور مدد تو آنی ہی آنی ہے، جو آپ نے سلی کے لفظوں میں پڑھا وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا۔ تمہیں یقین نہیں آ رہا کہ اللہ مومنوں کے ساتھ بڑے رحیم ہیں؟ تو وہ لوگ جو اللہ کے پیغامات بغیر خوف و خطر کے لوگوں تک پہنچائیں گے تو اللہ ایسے مومنوں کے ساتھ بڑے رحیم ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں علم نافع نصیب فرمائیے، ہمیں بھی بہترین عمل کرنے والا بنائیے، اور اللہ تعالی ساری حفاظت آپ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے حامی و ناصر ہوں۔